یہ 22 رجب المرجب امام ابو حنیفہ کے استاذ امام جعفر صادق جن کے نام کی فقہ بھی بنی ہے، فقہ جعفریہ. استاد کی فقہ نہیں مانتے، شاگرد کی فقہ لے کے چلتے ہو، نہیں سمجھ آئی. اور بیچارے وہ شاگرد اپنے امام کے لیے استاد کے لیے لڑتے ہیں کہ فقہ جعفریہ نافذ کرو لڑتے. کیوں فقہ جعفریہ؟ استاد کی کیوں مخالفت کرتے ہو بھائی؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ اپنا مفاد وابستہ ہے، مصلحت ہے، اس لیے لڑتے ہیں. لیکن ہیں سب ایک چٹے بٹے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نہ 22 رجب کی پیدائش ہوئی، نہ موت ہوئی، نہ کچھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. پھر کیا ہے؟ مناسب رہے رجب کے کنڈے، فاتحے دنا دن ہو رہے ہیں، گوشت تک نہیں بنتے. اس دن باقاعدہ پاک صاف گھر کیا جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، پردہ اٹھا دوں میں؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ 22 رجب وہ عظیم الشان تاریخ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن یہودیوں کو پتا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا ہے. جس عظیم الشان تاریخ کو ایک عظیم رہنما، وحی کا لکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان میں کہہ لیں تو سالہ، جس کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، جس کا باپ بھی صحابی، جس کا باپ بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، 20 برس تک جس نے پوری اسلامی سلطنت میں بلا شرکت غیر حکمرانی کی ہے، اور جس کی حکمرانی کے دن سونے کے پنوں پہ لکھنے لائق 22 رجب المرجب کو وہ مبارک ہستی جو نبی کے وحی کو لکھا کرتی تھی، کاتب وحی، صحابی رسول کا بیٹا، عظیم جرنیل اور کرنیل کا بیٹا، خود بھی جرنیل، اس کا بیٹا بھی جرنیل، خود بھی 22 رجب المرجب کو وہ حادثہ سانحہ ہوا، وہ حادثہ فاجعہ ہوا جس دن اس شخص کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اللہ مالک حقیقی سے جا کے ملتا ہے. 22 رجب کی تاریخ وہ رجب تاریخ تھی جس نے یہودیوں کے چھکے چھڑائے تھے، جس نے یہودیوں کے دانتوں سے پسینے نکلوائے تھے. وہ تھے کون معلوم ہے؟ سیدنا امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہما، تاکہ دشمنان کو چرکے چلیں، سینوں پر چرکے چلیں، ان کے یہودیوں کو بھی چرکے چلیں. اور یہودیوں کو کیا نسبت ہے؟ لیکن انہوں نے جو ذریتیں چھوڑی ہیں اپنی اولاد، جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر چرکے چلائیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کی توہین کرے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے 22 رجب. کہا، عنوان دیا فاتحہ، اللہ رجب کے کنڈے بھرو. بزرگ امیر جعفر صادق کے فاتح. اس طرح سے تمہیں ہر میدان میں گمراہ کیا گیا. جو ولی نہیں اس کو ولی بنا دیا گیا. کھوتے شاہ، توتے شاہ، رنگیلے شاہ، برہنہ شاہ، گھوڑے شاہ. حیدرآباد میں اللہ کی قسم میں نے گھوڑے کی بھی خبر دیکھی ہے، بلکہ سراپا گھوڑا ہی بنا دیکھا. حیدرآبادیوں، ڈوب کے چلو بھر پانی میں مر جاؤ. غیرت ہونی چاہیے. حد ہوگی. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کی. استغفر اللہ. کون سی گلی؟ اور یہ نظامیہ، فتاوی نظامیہ، اہل حدیث لکھا ہوا، اہل حدیث یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہے. دیکھیے فتویٰ آیا ہے جامعہ نظامیہ کا. یہ جن کے سر سے لے کر پیر تک شرک و بدعت کی گندگیوں میں، غلاظتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہوں، وہ چوہڑے اور چمار ہمیں چلے ہیں آنکھ دکھانے کے لیے. جن کی باتوں کو جوتے کی نوک سے اڑانا بھی میں جوتے کی توہین سمجھتا ہوں. بڑی دور کی بات رہی. ایسے لوگ چلے ہیں ہمیں کافر اور مشرک اور دین بد مذہب اور غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے لیے، جن کا ذکر بھی کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں. لیکن حد ہو جاتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے دین الہی، دین اللہ کے دین کے نام پر جب یہ ڈھونگ دھتورے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو چیگم کی طرح کھینچ تان کر اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا آپریشن بھی کیا جائے. ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور جو عظیم نعمت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں، یہ رب کی شفقت اور رب کی مہربانیاں اور رب کی عنایتیں ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا کہ ہمارے درمیان ہمیں میں سے اپنی عبدیت اور غلامی کروانے کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے ہمیں انسانوں میں سے، بشروں میں سے، اولاد آدم میں سے، ابنائے آدم میں سے ایک ایسا اولو العزم پیغمبر بھیجا، ایک ایسا نبی بھیجا جس نے اپنی نبوت کے صرف 23 سالہ دور میں انسانیت کی جس نے کایا پلٹ دی، صرف 23 سالہ برس کی جد و جہد انسانیت کی کایا اس نے پلٹ دی۔ نادان اور ناقدر شناس انسان نے خود اپنی شرافت اور کرامت کے گوہر نایاب کو معاصی، گناہوں اور بدکاریوں کی جن نجاستوں اور غلاظتوں میں لت پر کر دیا تھا، اس کو اس نبی نے پاک و صاف کیا، اس نبی نے پاک و صاف کیا، دنیا میں اس طرح اس انسان کو اجاگر کیا کہ آج اس کی چمک اور دمک سے نگاہیں چکا چوندھ ہیں۔ تاریخ انسانیت کا پورا سرمایہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کسی شخصیت نے اس بگڑی ہوئی قوم کو اتنی جلد سدھار دیا ہو، یہ کسی شخصیت کے اندر یہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ اعجاز موجود ہے تو صرف اور صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے، جس نے سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والی قوم کو ایک اللہ کا پرستار بنا دیا، ایک اللہ کے سامنے جن کو جھکایا، اور صدیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک رشتے کے اندر اس نبی نے جوڑ دیا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ توحید کے ترانے اور محبت کے نغموں سے دنیا کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا۔ فسق و فجور، فحاشی، بے حیائی اور بدکاری کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو اس نبی نے پہاڑ بن کر کے روکا۔ کمزوروں اور بے کسوں کی کراہتی ہوئی دنیا کو ظلم و استبداد کے آہنی پنجوں سے چھڑا کر امن و راحت کے ابدی گہوارے میں لا کر کے بٹھایا۔ اور کتنی سچی بات اس کے اللہ نے، ہمارے اور آپ کے رب نے، پاک پروردگار نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے، کیا انعام ہے کہ انہی کے جنس سے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ اور تیسرا مشن کیا ہے؟ ان کو کتاب الہی اور حکمت و دانائی کی باتیں بتلاتا اور سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ لوگ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں اور غلطیوں کے اندر مبتلا تھے۔ یہ پاک پروردگار کا فرمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیج کر کے ایک عظیم الشان احسان فرمایا، اور آپ پورے دین اسلام کو اور تعلیمات نبوی کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ عقائد کا ہے، دوسرا حصہ عبادات کا ہے، تیسرا حصہ معاملات کا ہے، چوتھا حصہ اخلاقیات کا ہے۔ اس طرح پورے دین کو 4 چیزوں میں آپ متعین کر کے ان چاروں کی اصلاح اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مکمل عقائد کی بھی، اخلاق کی بھی، معاملات کی بھی اور عبادات کی بھی کامل و مکمل تعلیم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے کسی معاملے کو ادھورا، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، ہر وہ کام جو اللہ سے قریب کرنے والا تھا، ہر وہ نیکی جو جنت میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ نہیں گئے۔ اور ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، ہر وہ برائی جو جہنم میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا اور اس سے روکا۔ اور سب سے بڑی اہمیت عقائد کی
اصلاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روزہ مدینے میں فرض ہوا، حج مدینے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، 23 برس تک اللہ کے نبی نے صرف ایک عقیدے کی اصلاح کے اوپر آپ نے اپنے وقت کو صرف کیا۔ نماز وہ بھی 10 برس بعد سن 10 ہجری کے اندر یعنی مکے کے اندر فرض ہوئی، لیکن اس کا تقریباً 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح سے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل کیا، کامل کیا۔ یہ جو شرک ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کے اندر آتا ہے وہ بات، اور پھر آگے میں اپنی بات کو بڑھاتا ہوں۔ شرک جن وجوہات کی بنا پر پچھلے دور میں آیا تھا، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، وہی وجہ، وہی چیز اسی سے پیدا ہوتا ہے اور وہی چیز اس امت کے اندر آئی ہے، اور پھر قرآن نے اور نبی نے اس کا ازالہ کیسے فرمایا وہ بھی آپ کو میرے عزیزوں مختصر بتاؤں گا، اس کی تفصیلات نہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح شرک بھی وہ کرتے ہیں، شرک کے اندر وہ ملوث ہے۔ شرک کا بہت بڑا ذریعہ جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کسی شخص، غور سے سنو، کسی شخص یعنی آدمی یا کسی چیز کی حد سے بڑھ کر تعظیم اور اس کی عزت کرنا، افراد کرنا، تعظیم میں غلو کرنا، جس کو غلو فی الدین کہتے ہیں۔ کسی شخص کی اس کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا، توقیر کرنا اور اس کی عزت کرنا، اس راستے سے شرک امتوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس طرح سے امتیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں۔ پچھلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک و برباد کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی خوش اعتقادی اور خوش فہمی نے، حسن ظن نے اور بہت زیادہ افراط غلو کرنے کی وجہ سے گوتم بدھ کو اللہ کا خدا کا مظہر بنایا گیا، رام چندر اور کرشن کو خدائی کا مقام دیا گیا، 23 بلکہ 36 کروڑ 33 کروڑ دیوتاؤں کو دنیا کا نظام چلانے والا بنایا گیا، تبت میں دلائی لاما کو خالقیت کے مسند کے اوپر اسی غلو نے بٹھایا، اور مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی غلو نے اللہ کا بیٹا بنایا، اسی غلو نے اللہ کا بیٹا بنایا اور کہلوایا، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی غلو نے، کہنے والے نے یوں بھی ان کے متعلق کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اور اسی غلو نے کہا کہ بغیر عین کا مدینے میں جا کر کے دیکھا جو ہم نے، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا۔ اب عرب سے عین ہٹا دو تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بولو عرب۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے امتوں کو یہاں تک کہا گیا کہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ 5 ہیں ہمارے پاس، یعنی 5 وہ ذات ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور وہ 5 کیا ہیں؟ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وابناہما ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ اور فاطمہ۔ یہ 5 کے چند پاک کا تصور پیش کیا، انہیں بھی الوہیت کے مقام کے اوپر بٹھا دیا۔ اسی غلو نے آگے بڑھ کر کے یہ تمام سب کام کیا کہ آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون سی درگاہ اور کون سا مزار اور کون سی قبر اور کون سا چلہ، کون سا چبوترا ہے جو آباد نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں لیکن یہ تمام سب چیزیں آباد چل رہی ہیں۔ یہاں پر کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ عرس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چند اشعار سماعت فرمائیں، اور عرس میں کیا ہوتا ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں،
دور تک بازار ہے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کا